بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہا، نا ہم نے، اہبتو تم اتر جاؤ، من سے، ہا اس جنت، جمیعہ سب یا سارے کے سارے، فا پس یا تو، اما جو یا جب، یاتینا آئے، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، یا متکلم، ہدن ہدایت، فا پس یا تو، من جو شخص، طبیع پیروی کرے، ہادا ہدا ہدایت کی، یا میری، فا پس لا نہیں، خوفن کوئی خوف ہوگا، علی اوپر، ہم ان کے، واؤ اور لا نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سارے کے سارے یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت یا رہنمائی آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، پس جو شخص بھی میری ہدایت کی، میری رہنمائی کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے اور اما حوا سے اور ابلیس سے فرما رہے ہیں کہ آپ سب اس جنت سے اتر جاؤ، یعنی اب دنیا کے اندر جاؤ گے، اور پورا سلسلہ جس کے لیے میں نے یہ انسان کو پیدا کیا، بنایا اور یہ ساری کائنات بنائی اور سب کچھ کیا، تاکہ وہاں جاؤ اور ایک امتحان کے طور پہ تم دنیا میں رہو اور اپنے لیے جنت یا جہنم کو سلیکٹ کرو، اس کا وقت اب تمہارے لیے شروع ہو رہا ہے۔ اب جنت میں رہنے کی اجازت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا پروسیس جب ہوگا، اب تم یہاں سے جاؤ، اور یہ جاننا میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، پہلے بھی کہا کہ بطور سزا نہیں تھا کہ اللہ پاک نے اس وجہ سزا کے لیے دنیا میں بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کو، اما حوا کو، بلکہ یہ تو پری پلان تھا، یہ سارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا تھا کہ ایسے کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب ان کو پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ دیکھا، آپ نے فرمایا تھا اہبطوا، تم سارے کے سارے اتر جاؤ، لیکن وہاں کیا فرمایا تھا، وہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے غصے والا اہبطوا تھا کہ تم یہاں جنت سے نکل جاؤ، تمہیں دنیا میں جو ہے نا مسائل کا سامنا ہوگا اور لڑائی ہوگی اور آپس میں دشمنی ہوگی اور سب کچھ، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، تو اب پھر دوبارہ اللہ پاک فرما رہے کہ اہبطوا منہا جمیعا، اب تم اترو۔ تو اب یہاں پر جو اہبطوا کہا جا رہا ہے، یہ حکیمانہ انداز میں کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ پاک اب حکمت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تم بطور سزا دنیا میں نہیں جا رہے ہو، بلکہ کیا ہے کہ ایک مقصد لے کر جا رہے ہو، اب اس مقصد کے لیے تم دنیا میں جاؤ اور خلیفہ بن کے وہاں پہ رہو گے، تو لہٰذا اب اللہ پاک ایک پیار سے اپنا جو ہے فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے میں تمہیں ایک بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دوں گا، بلکہ تمہارے پاس ہدایت کے لیے انبیاء آئیں گے، میری طرف سے رہنمائی آئے گی، اصلاح آئے گی، پھر تم نے اس کے مطابق کوئی قدم اٹھانا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے اور جنت کے مستحق بن جانا ہے۔ اب یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، کیونکہ انعام اتنا بڑا اللہ پاک دیتے، پھر اگر اللہ پاک ناراض ہو کے جنت سے نکال رہے تھے، اللہ کا سب سے بڑا انعام ہمارے پر اما یأتینہم منی ہوتا، اللہ کی طرف سے ہدایت کا آنا، اللہ پاک کی طرف سے انبیاء کا آنا، سب سے بڑا انعام اللہ پاک کا۔ وہ تو اجتماعی طور پہ اللہ پاک نے انسانیت کے لیے، انسانیت سکھانے کے لیے، جنت جہنم کا فیصلہ کرنے کے لیے، یہ تو نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بھیج دیتے اور کہہ دیتے کہ بس اب تم خود اچھے کام کرو، نہیں، اللہ پاک نے ہر اچھے کام کی ڈائریکشن دی ہے، ہر اچھے کام کی طرف رہنمائی کی ہے، کتابیں بھیجی ہیں، نبیوں کو بھیجا ہے، نیکوکار انسانوں کو، لوگوں کو بھیجا ہے، اور علماء کو بھیجا ہے جنہوں نے دنیا میں دین کی نشر و اشاعت کی، دین کو پھیلایا، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا کرم ہے ہم انسانیت پر۔ لیکن اس کے بعد اب اس دور کے اندر، موجودہ دور میں کیا کرم ہے کہ اللہ پاک ہم میں سے کسی کو اپنے دین کی سمجھ کے لیے چن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی تک اپنی رہنمائی اور ہدایت پہنچا دیں۔ اب قرآن تو ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے، ہمیشہ سے ہر ایک کے پاس ہے، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن کریم کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، لیکن اصل ہدایت کس کے لیے، اسپیشل اللہ پاک کی قرآن کس کے لیے بھیج رہے ہیں کہ جس کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ اس قرآن کو پڑھے، اس کو کھولے، اس کو سمجھے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اب ہمارے لیے پڑھنا بھی کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے ترجمہ شروع کر دیا ہے، نہیں، ہم جب اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس میں جو جو چیز ہم پڑھتے ہیں، جو چیز ہم سنتے ہیں، جو ہمارے علم میں بات آتی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سیٹ کر دیں،
تو اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ اب دوسرا انعام ہمارے لیے انفرادی طور پہ ہر انسان کے لیے کیا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنے دین کی سمجھ کے لیے چن لے، اس کو اپنے دین کی طرف دھیان دے، رغبت دے، اور اس کے اندر طلب پیدا ہو، شوق پیدا ہو، وہ سیکھنا شروع کر دے، مسائل سیکھنا شروع کر دے، نماز کے احکامات سیکھنا شروع کر دے، قرآن کی تجوید سیکھنا شروع کر دے، قرآن کی تفسیر سیکھنا شروع کر دے، پھر مسائل دیکھے فقہ میں کیا ہے، فلاں چیز میں کیا ہے، یہ جو پوچھنا ہوتا ہے کہ فلاں مسئلہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، وہ بھی کرنا شروع کر دے، اس کے مطابق عمل کرنا شروع ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سوال وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو۔ اگر کوئی چیز اپنے سٹیٹس پہ، آج کل ایسا میڈیا کا دور ہے کہ کوئی اگر مسئلہ شب معراج آ گئی تو آپ دیکھیں گے کہ پورے کے پورے سٹیٹس بھر جائیں گے، ہر بندہ اپنے موقف کے مطابق اس کے مطابق مسئلہ لگائے گا۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ضروری ہے، ان کے سٹیٹس بھرے ہوں گے کہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اس دن کا روزہ نہیں ہے، ان کے سٹیٹس بھرے ہوں گے۔ آپ ایسا کریں کہ بجائے اس کے کہ سوال کریں، سوال تو اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کے بارے میں علم نہ ہو۔ جو آپ کے پاس سامنے اتنی کلیئر بات پڑا ہے اس میں سوال کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ٹائم ویسٹ ہے آپ کا بھی اور دوسروں کا بھی۔ البتہ آپ یہ کہ ان کو پڑھیں، دونوں کو دیکھیں، غور سے سمجھیں۔ اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ وہاں چیک کر لیں، وہاں دیکھ لیں کہ آپ کی کون سی بات سے، کس کی بات دلائل کے ساتھ ہے، اور کون جو ہے نا زبانی بات کر رہا ہے، یا آپ کس کو پاکستان میں علماء کرام ہیں مستند جن کے نام مشہور ہیں اور جن کو ہم سمجھتے ہیں، یا دارالافتاء وغیرہ ہے، ان کا فتویٰ اگر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور بعض اوقات چیزیں فیک بھی ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا چیک کر لیں۔ لیکن جو بات آپ کو پتہ ہے تو خدا رہا وہ سوال کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ میں شب معراج میں اتنی ڈسٹرب ہوئی ہوں کہ کوئی یعنی کہ ایسی بہن نہیں ہوگی کہ جس نے یہ سوال نہ کیا ہو کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ روزہ تو ویسے بھی ایک عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تھرسڈے ہے، سنت ہے، آپ روزہ رکھ لیں اگر آپ کو شوق ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بارے میں آج کے دن ہی رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ یہ والی چیز اپنے دماغ سے نکال دیں کہ آج روزہ رکھنے سے مجھے 1000 روزے کا ثواب ملے گا۔ آپ اس روزے کو رکھ لیں، روزے کا ثواب سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن جس بارے میں دلیل آئی ہوئی ہے کہ جی کہ فلاں دن رکھنا ہے، فلاں دن نہیں رکھنا، اس کو دیکھ لیں ذرا۔ اگر وہ ہے تو اس فضیلت کو سمجھیں، نہیں ہے تو تب بھی فضیلت، روزے کی فضیلت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب روزے رکھیں، مسلسل روزے رکھیں، قضا روزے رکھیں، وہ تو اتنے ضروری ہیں، قضا نمازیں پڑھ لیں۔ اچھا، جو رات ہے نا، بہت پیاری سی رات رمضان المبارک میں آئے گی، جس کے لیے قرآن کریم نے واضح طور پہ سورہ قدر کے اندر فرما دیا کہ اس ایک رات کی عبادت ہزاروں راتوں سے افضل ہے۔ یقین مانیے آج تک میں نے نہیں فیل کیا کہ کوئی ایسا مجھے مل جائے کہ جو کہے کہ میں شب برات میں جاگتا ہوں، یعنی یہ شب قدر ڈھونڈتا ہوں، اور پورے رمضان میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر رات پتہ نہیں کون سی رات میری شب قدر ہوگی، 21، 23، 25، 27، 29 کو ڈھونڈتا ہوں، یا پورے سال بھر میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر رات کو تہجد کی 2 رکعت پڑھ لوں۔ کیا پتہ ہوتا ہے کہ آج کی رات ہی وہی رات ہو جس کے بارے میں اللہ نے اتنا کلیئر بتا دیا، اس میں عبادت کا کنسپٹ ہی نہیں ہے، اس کی نہ فکر نہ اس کی سوچ، کیونکہ اس کا دن مقرر نہیں ہے۔ اور باقی فلاں رات میں عبادت کرنی ہے، فلاں، ٹھیک ہے، اب عبادت کر لیں، ایسی عبادت کر لیں کہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں۔ جن کے بارے میں پوچھ ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ ایک نماز اگر کوئی قضا کر دے تو اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتی جب تک اس نماز کو قضا نہ پڑھا جائے۔ قضا پڑھنے کے بعد اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے۔ لہٰذا پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، آپ اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں، کون منع کر رہا ہے؟ اور ہر روز پڑھیں، ایک دن آپ 5 دن فرض نماز پڑھیں ہی نہ، فرض نماز کا ادائیگی ہی نہیں، اور ایک رات جا کے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک رات کی وجہ سے آپ کے سارے ٹھیک ہے؟ وہ رات ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر دے دیا نا، اس شب قدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اس کی وجہ سے تو ہمارا پورا رمضان ببرکت ہو سکتا ہے، پورا سال ہمارا بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے تو اس کو اگر ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر لیں تو ہر رات بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہدایت جو اللہ پاک کی فقہ کے مسائل کو دیکھیں، سمجھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز پتہ ہے اس کے بارے میں بھی سوال کریں، سوال کریں، سوال کریں، نہیں ایک ہے۔ اچھا، لگاتار آپ آدھے بہنیں ریکویسٹ کر رہی کہ آپ فوراً جو ہے نا گروپ میں لگائیں کہ آج کے روزے کی بہت فضیلت ہے، آج یہ ہے، آج کی عبادت کا 4 رکعت نفل پڑھنے کا 1000 نفل پڑھنے کے ثواب ہے، اور ایسے ایسے ہے۔ اور آدھی بہنوں کی ریکویسٹ ختم ہی نہیں ہو رہی کہ آپ ان کو منع کیوں نہیں کر رہی، آپ بتا کیوں نہیں رہی کہ آج کے روزہ نہیں ہے، آج کی عبادت نہیں ہے، آج کی سنت نہیں ہے، آج کی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ بھائی یہ میرا ایک بات اور کلیئر کر لوں کہ یہ فقہ کا گروپ نہیں ہے، اس میں ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن میں جو چیز جہاں جہاں آئے گی نا اس مسئلے کو کلیئر کرنا میری ذمہ داری ہے۔ باقی اگر کہیں بھی اختلاف ہے، بے شک وہ جو بھی صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، میرا اس میں کوئی ٹھیکہ نہیں ہے۔ علماء کرام ماشاء اللہ ہیں، فقہ ہے، ہر چیز موجود ہے، اور نیٹ ہے، اس میں گوگل میں سرچ کریں تو وہاں پہ ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، اور علماء کرام موجود ہیں۔ میرا کیا کام بنتا ہے کہ میں اختلافی مسائل میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گی کہ کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں ہے۔ جب کبھی میں اس چیز کو شروع کروں، ایک فقہ کی ترتیب بناؤں، اس کا گروپ بناؤں، سارا کچھ، تو پھر میں اس کی ذمہ دار ہوں گی، لیکن ابھی میں بالکل ذمہ
ذمہ دار نہیں ہوں اس چیز کی کہ میں آپ کو کسی چیز میں جو خاص طور پہ ایسی بات کہ جس میں اختلاف ہے، میں سب کی میں کسی چیز کو یہاں پہ یہ نہیں کروں گی، یہاں پہ صرف کیا ہوگا، قرآن کریم ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر سب کچھ موجود ہے، جب جہاں جو چیز آئے گی نا، اگر وہاں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو پھر حدیث میں فقہ میں ہے، تو میں اب ایک گروپ کے اندر ہم سب کچھ تو کلیئر نہیں کر سکتے نا، پوری شریعت کو تو ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے پلیز جو ہے آئندہ کے بعد اختلافی مسائل میں کوئی ایسی چیز مجھ سے نہ پوچھی جائے، مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے، اس میں میری ذمہ داری ہے، جو چیز مجھے نہیں آئے گی میں علماء سے پوچھوں گی، کتابیں دیکھوں گی، تفسیریں دیکھوں گی، میں اس کو کلیئر کروں گی، لیکن فقہ کے مسائل مجھے نہیں معلوم ہیں بھی تو ضروری ٹھیک ہے میری بہنیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھ سے جو عام کوئی بات آپ کو گلٹ کرتی ہے، کوئی چیز پریشان کرتی ہے، آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتی ہیں، یا کوئی ضروری مسئلہ ہے جو آپ کو نہیں پتہ، آپ کے پاس کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہے، آپ مجھ سے پوچھیں، مجھے آ گیا تو میں بتا دوں گی، نہیں آیا تو میں پوچھ کے بتا دوں گی، کوشش کروں گی، لیکن یہ میرا ہیڈک نہیں ہے۔ ابھی آپ خود سوچیں گے اگر میں فقہ کو بھی لے کے بیٹھ جاؤں، میں کون سا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، میں بالکل کوئی میرے پاس جو ہے نہ میں کوئی اتنی لائق ہوں، نہ میرے پاس اتنا کوئی علم ہے، اور جو ہے علماء کرام ماشاء اللہ سے بہت زیادہ موجود ہیں، گروپ ہیں ایسے ایسے کہ جہاں پہ اگر آپ کوئی بھی سوال کریں تو وہ جواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا فوکس اپنے قرآن کریم پہ ہونا چاہیے، ہم اس کو سمجھیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، پھر دوبارہ ریکویسٹ کرتی ہوں، اپنا وقت مت ضائع کریں اختلافی چیزوں میں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر جو کہہ رہے ہیں کہ غلط کو صحیح کہہ رہے ہیں تو ان کو اس کا گناہ ان کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا۔ ہم کریں عمل، ہم کریں قرآن تلاوت کریں، اس کی نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، اور صدقہ خیرات کر دیں، اور جھوٹ غیبت چغلی گناہ سے بچ جائیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی بہرحال اگر کوئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یأتینکم منی ہدی، جب تمہارے پاس کوئی میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اب دیکھیں اسی بات پہ بات ہوئی اور کہاں سے کہاں چلی گئی اور کتنا ٹائم ہو گیا، تو اس پہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب خوف اور غم کیا ہے؟ خوف ہوتا ہے کہ کسی چیز کے چھن جانے کا خوف، جیسے ہم لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں، میری صحت نہ خراب ہو جائے، میں فوت نہ ہو جاؤں، میرے بچے جو ہے وہ ان کی جو پڑھائی صحیح طرح سے نہ ہو، ان کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، یہ جو پیسے ہیں کہیں ختم نہ ہو جائیں، یہ گھر جو ہے وہ کہیں گر نہ جائے، فلاں نہ ہو جائے، فلاں نہ، خوف ہوتا ہے مستقبل میں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ غم کیا ہوتا ہے کہ ماضی کا، فلاں فوت ہو گیا تھا، کیوں گیا اس دنیا سے، کاش وہ دنیا میں ہوتا، فلاں کیا حادثہ کیوں ہوا، فلاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، فلاں میرے پیسے ختم گئے تھے، فلاں ہوا تھا، یعنی کسی چیز کا خوف آئندہ کے لیے ہونا، اور غم ماضی کا۔ اور بہت سارے اس میں اقوال ہیں کہ خوف کا تعلق دنیا سے ہے، اور خوف کا تعلق آخرت سے ہے، اور حزن کا دنیا سے ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ خوف ہے کہ کہیں میں غلط راستے پہ تو نہیں ہوں، یہ جو خوف بھی اللہ پاک جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے دل سے نکال دے گا کہ میں نے دین کو قبول کیوں کیا، اس پہ کوئی افسوس نہ ہو کسی کو۔ پھر یہ کہ جب جنت میں جائیں گے تو پھر وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ بندہ سوچے کہ جنت مجھ سے چھن تو نہیں جائے گی، یہ خوف نہیں ہوگا۔ کل میں واپس تو نہیں جہنم میں ڈال دی جاؤں گی، کل مجھ سے اللہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، کل مجھے یہ تو نہیں ہوگا، اس طرح کا کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی بندہ کوئی غمگین ہوگا۔ یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ بندہ وہاں پہ سوچے کہ دنیا میں کیا ہوا تھا، فلاں چیز نہ ہوتی، ایسے ہوتا ایسے ہوتا، سب کچھ بھول جائے گا، جو بری تلخ یادیں وہ ساری بھول جائیں گی۔ کس کو؟ فمن تبع ہدایا، جو رب کی ہدایت کی پیروی کرے گا، رب کے طریقے کے مطابق چلے گا، تو اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، مجھے ہمیشہ سے یہ پسند ہے، اور میں کہتی ہوں کہ ہم یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو یہ بار بار یہ آیت آئے گی، بہت جگہوں پہ آئے گی۔ ہم اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ جب بھی ہمیں یہ لفظ آئے کہ لا خوف علیہم ولا یحزنون، تو ہم اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں کہ ہم ایسے کام کریں، ہم وہاں غور کریں، دیکھیں کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے، کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو بھی رب کی ہدایت کی پیروی کرے گا، نبی انبیاء کے طریقوں کے مطابق چلے گا، قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کے احکامات کو مان کے رہے گا، تو اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔